جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر لیا تو اس نے کچھ عرصہ شہر کی اثر نو بحالی کرنے میں گزارا، لیکن سلطان کی فوج نے ایک بڑی حماقت کی جس کا نتیجہ بعد میں خود فوج کے لیے ایک بڑی تباہی کا باعث بن گیا۔ گپ شپ وتھ توقیر مظہر میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان توقیر مظہر۔ قسطنطنیہ کو فتح کر لینے کے بعد سلطان محمد فاتح نے اس بات کو یقینی بنانا چاہا کہ عیسائی اس شہر کو واپس نہ لے سکیں، اور اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ یونان کے جنوبی جزائر جو کہ بحیرہ روم میں واقع ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے عیسائی دوبارہ قسطنطنیہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے سلطان محمد فاتح نے فوج کو حکم دیا کہ ان جزائر پر قبضہ کر کے اس عیسائی فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ جنوبی یونان کو فتح کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح کی افواج نے وینس پر حملہ کر دیا۔ وینس کے حکمران نے پسپا اختیار کرتے ہوئے صلح کی درخواست کی جو سلطان محمد نے منظور کر لی، مگر ابھی بھی ایک خطرہ موجود تھا۔ وہ خطرہ سلطان کی فوج کی لاپرواہی سے پیدا ہوا۔ جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ فتح کر لیا تو ملاح فتح کی خوشی میں اپنی کشتیوں کو چھوڑ کر شہر میں داخل ہو گئے، تو شہر کے عیسائی جو باہر نکل سکے ان کشتیوں پر سوار ہو کر جنوبی یونان اور اٹلی کی طرف فرار ہو گئے۔ ان لوگوں میں قسطنطنیہ کے شاہی خاندان کا ایک فرد قزم نینی بھی شامل تھا۔ اس نے بحیرہ اسود کے جنوبی ساحل پر موجود ایک شہر طرابزون پر قبضہ کر لیا اور اس پر حکمرانی کرنے لگا، حتیٰ کہ عثمانی فوجوں نے تمام ایشیائی کوچک پر قبضہ کر لیا، مگر طرابزون کی ریاست قائم رہی۔ طرابزون کے حکمران نے اپنی سلطنت کو اور مضبوط بنانے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی ایران کے بادشاہ حسن طویل سے کر دی۔ حسن طویل تمام ایران بشمول آرمینیا کا حکمران تھا۔ طرابزون کی ریاست اگرچہ مکمل طور پر آزاد تھی، مگر شادی کے بعد اس کو بھی ایرانی سلطنت کا حصہ سمجھا جانے لگا، اور یوں ایک طاقتور ریاست کا حصہ بن کر طرابزون کا حکمران بھی مضبوط حکمران بن گیا۔ عثمانی سلطنت نے طرابزون کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کو اپنے لیے خطرہ پایا تو سلطان نے فوج کو طرابزون پر حملہ کر کے اس کو عثمانی سلطنت میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔ فوج نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے طرابزون کو فتح کر لیا اور یہ ریاست سلطنت عثمانیہ میں ضم ہو گئی، مگر سلطان نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ فوج کو مزید آگے بڑھنے سے روک دیا تاکہ سلطنت ایران کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ ہو، مگر یہ مسئلہ موجود رہا اور حتیٰ کہ سلطان سلیم کو اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ایران پر بھی حملہ کرنا پڑا۔ خیر، اس کی تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ایشیا کوچک اور یونان کے مسئلوں سے فارغ ہو کر سلطان محمد فاتح واپس قسطنطنیہ آیا۔ یہاں بھی ایک بڑا مسئلہ درپیش تھا کہ بوسنیا اور سربیا کے علاقے بغاوت پر آمادہ تھے۔ ان مسئلوں سے ہمیشہ کے لیے نجات پانے کے لیے سلطان بوسنیا اور سربیا کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کے صوبے قرار دے دیا اور یہاں پر فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ سلطان محمد فاتح اور ہنی ڈیز شاہ ہنگری کے درمیان صلح نامے کی میعاد ختم ہو چکی تھی، اور بجائے صلح کو قائم رکھنے کے ہنی ڈیز جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا، اور یورپ کی دوسری طاقتیں بھی ہنگری کی مدد پر آمادہ تھیں۔ اس خطرہ کو بانپتے ہی سلطان محمد فاتح نے ضروری سمجھا کہ خود ہی پہلے حملہ ہو جائے۔ جولائی 1456 عیسوی کو عثمانی فوجیں ہنگری کی طرف بڑھیں تو دوسری طرف پورا یورپ اس حملے کو روکنے کے لیے موجود تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر عثمانی فوج ہنگری پر قابض ہو جاتی تو پھر پورا مغربی یورپ سلطان محمد فاتح کے قدموں تلے ہوگا۔ سلطان فاتح کی فوج حملہ کرتی ہوئی بلگراد جو کہ ہنگری کا دارالحکومت تھا وہاں تک پہنچ گئی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ دوسری طرف ہنی ڈیز بھی ایک قابل جنگجو تھا، اس نے مقابلہ کرنے کی بجائے قلعہ بند ہونا پسند کیا۔ مہینوں کے محاصرے کے باوجود شہر فتح نہ ہو سکا، حتیٰ کہ مسلمان ایک دن حملہ کرتے ہوئے شہر میں داخل بھی ہو گئے، مگر 6 گھنٹوں کے مقابلے کے بعد ان کو پسپا ہونا پڑا۔ اس کے بعد بھی مسلمان فوج نے کئی حملے کیے مگر پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ آخری محاصرے سے تنگ آ کر سلطان نے خود شہر پر فیصلہ کن حملہ کیا۔ اس حملے کا مقابلہ شاہ ہنگری ہنی ڈیز نے خود کیا، مگر وہ زخمی ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ قریب تھا کہ مسلمان فتح یاب ہو جاتے کہ سلطان مقابلہ کرتے ہوئے شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی چونکہ شدید، سلطان سواری کرنے کے قابل بھی نہ رہا تو اس کو واپس آنا پڑا۔ سلطان کے یوں زخمی ہونے سے فوج میں بددلی پھیل گئی اور شہر فتح ہوتے ہوتے رہ گیا۔ سلطان نے زخمی ہونے کے بعد کیا احکامات دیے؟ ہنی ڈیز خود بھی زخمی ہو گیا تھا، اس کا کیا انجام ہوا؟ سلطان نے زخمی ہونے کے باوجود البانیہ پر حملہ کیوں کیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنے میزبان توقیر مظہر کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔